تسی بابوں کے مخالف ہیں، میں بابا نہیں، وہ سارے ہیں تو پہلے بابیاں دا مخالف شیطان ہویا سی، او شیطان دے آپ بچیا تو بھی بابے دا ہی مخالف ہے۔ اور پھر نکے نکے ٹوٹے چلا کے آپ دیکھو مجھے کیا کہتے ہیں، میں نے کہا ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ تیرے ساتھ ہوتا ہے کیا۔ میں کہا جڑا بڑے بابے دا منکر جدو وہ شیطان جڑے آج کل کے ساڑھے بابے دا منکر ہے وہ کون ہے؟ اس واسطے یہ جو چورن بیچ رہے ہیں اس کا نہیں بکے گا۔ وہ جی مجھے دین سمجھ آیا ہے، میں کہا بیٹھا برف والے کارخانے کے بوت باہر نکل ہے، نبی پاک نے تار سے پتھر کھاتے، ماما تم باہر گیا ہمارے بولتے نہیں نکلتا، تیرے پیو نے پتھر کھانے میں اور تیرے کو چنگا کے بابا کھاتے مریض بھی سینا۔ کمال والی بات ہے جناب، ایسے ہی بک بکانا شروع کیا، باہر نکل بوت کمال ہے، تو اسلام کا کام نہیں کرنا، صحیح دین بھلا پھر ہے۔ چند لوگ آوارہ ذہن کے ان کی تسکین کا سبب ہو، اور تیرے تو پہلوں بھی ایک ذکر میں لائق آیا سی جسائیاں انہوں مکا چھڑیا ترہنا تو بھی نہیں، کمال والی گالے تو بابا تو کریں گا کی، اوہ ابا لبیا کرو جیڑے دن تے لب جانا دن مسئلہ حل ہو جانا دن وہ ابا ہی نہیں لب بنڈے یا۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اس میں بابوں سے کیا مراد ہے بتا دیا میرے بھائی کئی بار۔ اس میں ہر وہ بابا شامل ہے جس نے قرآن و سنت کے خلاف اپنی تعلیمات پھیلائی ہیں۔ اگر پھر بھی نہ سمجھ آئے تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ اگر یہ سوال کسی بریلوی نے لکھا ہے نا تو میں اسے کہوں گا یہاں بابے سے مراد اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، کہ ہاں بالکل بہت گمراہی پھیلائی ہے انہیں، دیکھو بڑے نا دا کلمہ پڑھایا ہے، اشرف علی رسول اللہ دے کلمے نو انہیں انڈورس کیتا ہے۔ اور اگر یہ سوال لکھنے والا دیوبندی ہے تو میرا دماغ خراب ہے، میں اسے کہوں کہ اس بابے سے مراد اشرف علی تھانوی ہے، میں کہوں گا اس سے مراد احمد صاحب بریلوی صاحب ہے۔ ہاں جی بالکل، وہ بابا دیکھو نا سارے بزرگوں کو کافر کہہ کے گیا، کفر دے فتوی لی مشین سی جی وہ بندہ تھے۔ ہوں سمجھ لگ گئی کیڑے بابے نے؟ بابے سارے ہی پیارے لگتے ہیں لیکن اپنے بڑے پیارے لگتے ہیں، دوسروں کے بابے اچھے نہیں لگتے۔ اور دیکھیں کتنے لوگ جاہل ہیں یا جان بوجھ کے مکاری کر رہے ہیں۔ جب میں یہ نعرہ لگاتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، یہ جب میں نے پہلی دفعہ نعرہ لگایا تھا نا تو میں نے پوری ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈ کرائی تھی، اور میں نے اس وقت کلیئر کیا تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیعہ کے جو بابے ہیں وہ کافر تھے یا وہ ہمارے خدا کو نہیں مانتے تھے۔ میں نے تو اس میں یہاں تک جملہ بولا ہے، مجلس 100 موجود ہے، پہلی دفعہ جب یہ نعرہ بلند کیا 8 سے 4 سال پہلے، وہ مجلس 100 دیکھیں، اس کے سٹارٹ میں، بلکہ ایک میرا کلپ بھی الگ سے کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا کلپ بھی اپلوڈ کیا تھا، اس میں نے واضح بتایا تھا کہ اس جملے سے مراد یہ ہے کہ ان کی تعلیمات اور ہیں، یہ مراد نہیں ہے کہ وہ کسی اور خدا کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ ایون آپ تو کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے فرقے، میں تو کہتا ہوں جیوز، کرسچنز، پارسی، سکھ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں جس کو مسلمانوں کا خدا کہا جاتا ہے، لیکن کیا دوسرے مذاہب کے لوگ ان کوالٹیز کے ساتھ مان رہے ہیں کہ جو اس شخص پہ نازل ہوئی ہیں جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو پھر ہم انہیں یہی کہیں گے کہ یار آپ پھر اس خدا کو نہیں مان رہے جس کا تعارف اللہ کے نبی علیہ السلام نے کروایا۔ تو یہ محاورتاً بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے کہا دیا کتابوں کا خدا، یعنی آپ ہمارے بابوں کا خدا اور مان رہے ہیں۔ دیکھو یار کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہو یار، میرا دماغ خراب ہے؟ نہیں، آپ نے جملے تو ایسے استعمال کیے، تو پھر میں نے ان کو پھکی دی تھی کہ تمہارے اعلیٰ حضرت تو یہ سیم جملے استعمال کر کے آئے ہیں، وہابیوں کا خدا۔ جی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا، اور ان کی ایک کتاب ہے سبحان سبوح جو انہوں نے وہابیوں کے خلاف لکھی، اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز کے اعتبار سے۔ وہ رشید احمد گنگوئی نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے گا تو نہیں لیکن جھوٹ بولنے پر قادر ہے، نعوذ باللہ، یعنی اس کی قدرت میں داخل ہے۔ تو اس کے رد میں اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا تھا کہ کوئی بھی نٹوریس کوالٹی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں آپ داخل نہ کریں، یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اور اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا دفاع کیا تھا۔ فتاوی رضویہ، سبحان سبوح کتاب کا نام، اور اس میں انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، اور پھر انہوں نے کہا کہ وہابی تم تو اس خدا کو مانتے ہو، یعنی مراد یہ کہ تمہارے بزرگوں نے جو خدا کی کوالٹیز لکھی ہیں
لیکن یہ انہوں نے کہا سیدھا کہا کہ وہابیوں کا خدا جو ہے وہ اپنے پیغمبر سے کشتی لڑتا ہے، وہابیوں کا خدا جو ہے بدکاری کرتا ہے، وہابیوں کا خدا جو ہے وہ پہلوان ہے، اور بڑے بڑے گندے جملے انہوں نے خدا کے بارے میں لکھے. بریلویوں سے جا کے پوچھیں گے تمہارا ابا کیا لکھ کے گیا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ اس سے مراد اللہ کو نہیں لے رہے تھے، تو پھر کیا اہل حدیثوں کا خدا، دیوبندیوں کا خدا کوئی اور ہے؟ کہتے ہیں نہیں وہ ہے، لیکن یہاں کہنے سے مراد یہ ہے کہ تم جن کوالٹیز کے ساتھ اس خدا کو مانے ہوئے ہو وہ تو یہ ہیں. آئے نا داڑ تھلے ہون. میں نے تو گندا جملہ بھی نہیں بولا تھا، میں نے تو صرف کہا تھا کہ بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کہ وہابیوں کا خدا جو ہے وہ بدکاری کرتا ہے، وہابیوں کا خدا اپنے پیغمبر سے کشتی لڑتا ہے، وہابیوں کا خدا یہ کرتا ہے. اتنے گندے جملے وہ بولنے والے بھی نہیں ہیں. تو اس وقت نہیں اعلیٰ حضرت کو خیال آیا کہ وہابیوں کا خدا اور بریلویوں کا خدا ایک ہے. وہ کہتے نہیں گویا کہ آئے صدقے میں نے چیلنج کیا ہے کہ اگر اصول اور مبانی آپ ایک جگہ لکھیں میری کوئی ایک بات بھی قابل گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں ان کے سارے بزرگ وہ ساری باتیں کر کے گئے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے دنیا میں چینج نہیں آئی. میری وجہ سے دنیا میں چینج آئی ہے، اس لیے آپ دیکھیں ان کو کتنے پسو پڑے ہوئے ہیں. وہ تو بیچارے شروع سے ہی بابوں کے مخالف ہیں. میں بابا نہیں بہت سارے ہیں، تو پہلے بابیاں دا مخالف شیطان ہویا سی، او شیطان دے آپ بچیا تو بھی بابے دا ہی مخالف ہے. اور پھر نکے نکے ٹوٹے چلا کے آپ دیکھو مجھے کیا کہتے ہیں. میں نے کہا ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ تیرے ساتھ ہوتا ہے کیا. میں کہا جڑا بڑے بابے دا منکر جے او شیطان جڑے اج کل تے ساڈے بابیاں دا منکر ہے او کون ہے؟ اس واسطے یہ جو چورن بیچ رہے ہیں اس کا نہیں بکے گا. وہ جی مجھے دین سمجھ آیا ہے. میں کہا بیٹھا برف والے کارخانے سے بہت باہر نکل ہے. نبی پاک نے تے ترچ پتھر کھاتے ماما تو باہر گیا والے بولتے نہیں نکلتا، تیرے پیو نے پتھر کھانے میں اور تیرے کو چنگا تے بابا کھاتے مریض بھی سی نا. کمال والی بات ہے جناب. ایسے ہی بک بکانا شروع کیا باہر نکل بہت کمال ہے. تو اسلام کا کام نہیں کرنا، صحیح دین بھلا پھر چند لوگ آوارہ ذہن کے ان کی تسکین کا سبب ہو. اور تیرے تو پہلوں بھی ایک ذکر نہ لائق آیا سی جسائیاں انہوں مکا چھڑیا ترہنا تو بھی نہیں. کمال والی گل ہے. تو بابا تو کریں گا کی اوہ ابا لبیا کرو جیڑے دن تے لب جانا تینوں مسئلہ حل ہو جانا، تینوں ابا ہی نہیں لبن دے. اور پھر مجھے پوچھ رہے ہیں کہ جی وہ آپ ایک اور مولوی کی ویڈیو آئی، اس نے کہا کہ جی یہ دیکھیں جی امام بخاری امام مسلم بھی تو بابے تھے. مجھے بتائیں کیا میں امام بخاری امام مسلم کو بابا کہہ رہا ہوتا ہوں؟ جب میں چشتی رسول اللہ کہہ رہا ہوتا ہوں تو اس سے مراد میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ امام بخاری نے چشتی رسول اللہ پڑھایا. کہاں کی بات کو آپ کہاں جوڑ رہے ہیں؟ یا اشری تھانوی رسول اللہ کی بات آتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ امام مسلم نے یہ کلمہ پڑھوایا یا انڈورس کیا؟ نہیں، امام بخاری امام مسلم تو ہمارے وہ امام ہیں جن کی کتابیں ہم نے عزت سے اپنے ٹیبل پہ رکھی ہیں. وہ خود دنیا میں ہمارے سامنے ہوتے تو ہم ان کی کتنی عزت کرتے ہیں. ان بابوں کے پیچھے تو اپنے بابوں کو نہ چھپائیں. جس طرح ناسبی جو ہیں وہ حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے بنو امیہ کو چھپا لیتے ہیں. بھائی حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام ان کی تو کیا شان ہے. اسی طریقے سے امام بخاری امام مسلم ان کی تو کیا شان ہے. اور مجھے تو زیادہ افسوس ہوا غامدی صاحب کے بارے میں. یار ایک پڑھا لکھا بندہ، وہ مجھے جانتے بھی ہیں، ویڈیوز بھی دیکھی ہیں. میرے بارے میں ہی سوال ہوا نام لیے بغیر. ظاہر یہ تو ایک ہوشیاری ہوتی ہے نا کہ آپ جوڈیشری کی لینگویج میں بچ جاتے ہیں کہ جی آج کل کچھ لوگ آئے ہیں ان سے سوال وہ ہو رہا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور ہے اور وہ سارے بزرگان دین کی. تو غامدی صاحب نے کہا کہ یہ حدیث کی کتابیں بھی تو ان بابوں نے لکھی ہیں، پہلے تو بابے ہوتے ہیں، کتابیں تو بعد میں آتی ہیں. سرکار میں نے کب ان بابوں کا ذکر کیا ہے؟ یہ تو امام ہے. یعنی آپ ان کو ان کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ ہم تو ان بابوں کی بات کرتے ہیں جن کے ایمان کے بارے میں بھی خود غامدی صاحب کہتے ہیں، اپنی باتوں سے ان کی جھلکتا ہے کہ وہ تو ان کے ایمان کے بارے میں بھی مشکوک ہے، صوفیاء کے بارے میں. تو آپ یہ ہمیں کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ ان کی بات ہی نہیں ہم کر رہے. اور پھر اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی انجینئر صاحب بزرگوں کو نہیں مانتے. سرکار ہم آپ کے بزرگوں کو نہیں مانتے. نہیں وہ تو پرانے، ہم کہتے ہیں وہ پرانے ہے ہی نہیں ہیں، وہ درمیانے ہیں. آپ جتنے بھی بزرگ لائیں گے وہ درمیانے ہیں.
اور بعض تو بالکل نئے ہیں. 14ویں صدی کے علماء دیوبند اور بریلوی علماء یہ پرانے کہاں سے ہو گئے؟ یا امام غزالی 800 سال پہلے ہوئے، وہ پرانے کیسے ہو گئے؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی 800 سال پہلے، یہ پرانے کیسے ہو گئے؟ یہ درمیانے ہیں. پرانے تو وہ ہوں گے جو صحابہ تابعین ہوں گے، پہلے 300 سال کے، جن کے بارے میں نبی اسلام نے کہا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین، پھر تبع تابعین. اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے. یعنی کہ آپ کے بزرگان دین. ہمارے تو وہ ہیں جن کی تعریف حضور نے کی ہے، اور حدیث کی ساری کتابیں پہلے 300 سال میں لکھی گئی ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. تو کتنی آپ زیادتی کرتے ہیں جب ہمیں اس طریقے سے آپ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم پرانے بزرگوں کی بات نہیں کر رہے، درمیانوں کی کر رہے ہیں. وہ تو 8 سے 500 سال بعد میں بھی پرانا ہو جاؤں گا آپ کی نظر میں، تو پھر کیا آپ مان لیں گے؟ نہیں. یہ علم کی دنیا ہے میرے بھائی، جذباتی باتیں نہ کریں، علمی بات کریں. ہمارے بابا جان تو وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اور ان کے ساتھ جتنے مخلص ہیں وہ سارے ہمارے بابے ہیں، سارے ہمارے امام ہیں، سارے ہمارے بزرگ ہیں. اور جو ان کے ساتھ غداری کر کے گئے ہیں ان کو ہم کیسے مان لیں میرے بھائی؟ رسول اللہ کے ساتھ غداری جنہوں نے حضور کے دور میں کی، حضور کی وفات کے بعد کی، انہیں صحابہ نے نہیں چھوڑا تو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ منکرین زکوٰۃ رسول اللہ کے غداری ثابت ہوئے نا، ایمان تو لائے تھے نا اللہ کے نبی کے اوپر، لیکن بخاری مسلم میں آتے ہیں حضرت ابوبکر نے قتال کیا ان کے خلاف. کیوں قتال کیا؟ کہ نبی کے غدار ہو گئے. تو آپ کے بزرگ بھی خالی کلمہ گو ہو کے جی بڑی خدمات نے، اور چھڑ دو خدمات. سب زیادہ خدمات ہے پھر گوریاں دی نے، جنہوں نے پرنٹنگ پریس دی ہیں کہ آج قرآن بخاری مسلم ہے. ورنہ آج پرنٹنگ پریس نہ ہونا ہر مسلمان قرآن بھی خرید نہیں سکتا تھا اگر کاتب کے لکھنے پہ ہوتا. جتنے مسلمان ہیں ذرا یہ آپ کو 1.5 ارب قرآن لکھنے پڑ جائے نا، ہزاروں سال چاہیے اور لاکھوں کاتبین چاہیے. ذرا کیلکولیشن کریں. تو یہ اجمیر شریف والوں نے بنایا ہے، بغداد شریف والوں نے پرنٹنگ پریس بنایا ہے. بزرگوں کی بڑی خدمات نے، پھر گوریاں دی بھی خدمات نے. نہیں وہ خدمات تو ہیں ان کی، لیکن نہ وہ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. بخاری مسلم میں آیا. تو بس سرکار تواڈے بزرگوں کے بارے میں ساڈا یہ کیتا ہے جی 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا جی، اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. سیدھی سی بات ہے بھئی. جو فارمولہ آپ اپنے اوپر فٹ کیے ہوئے ہیں وہی دوسرے کے لیے بھی رکھیں نا. ٹھیک ہے. ساڈا کتا کتا تہاڈا کتا ٹومی. خدا دا نہ جے بابے نال نہ جوڑ لئیے انہوں. ٹھیک ہے. ہاں یہ کیڑا اصول ہے بھائی اللہ دے بندے ہو. تو جتنا آپ دوسروں کے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں نا، اتنا ہی ہم آپ کے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں. ہاں بلکہ اس سے زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ تو دوسروں کے بزرگوں کو اسلام سے باہر نکالے ہوئے ہیں، اور ہم آپ کے بزرگوں کو بھی اور آپ کے مخالفین کے بزرگوں کو بھی اختلاف کے باوجود چندے انہیں دیتے ہیں، نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، ان کی تکفیر نہیں کرتے. تو لہٰذا یہ ہمیں جب یہ گالی آپ دیتے ہیں نا کہ یہ بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا یہ کہتا ہے، تو بھائی میں نے ثابت کر دیا کہ یہ سب کچھ آپ لوگ خود کرتے رہے ہیں. ہم تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کے لیے نکلے ہیں. ہاں انہوں نے صرف مخالفین کی گستاخانہ عبارتیں نکالی تھی، ہم نے آپ کی بھی نکالی ہیں. تو ہم تو اعلیٰ حضرت کے ٹریک کے اوپر ہیں الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بالکل ایک تلوار کے ساتھ یا ایک قلم کے ساتھ یا زبان کی نوک کے ساتھ سب کو ہانکا ہے الحمدللہ. اولیاء اکرام کی زیارات پر فاتحہ کرنا جائز ہے؟ جی جائز ہے. فاتحہ نہ پڑھیں آپ، وہاں جا کے دعا کریں، اے اللہ یہ جو اولیاء اللہ میں سے یہاں پہ جو ولی دفن ہے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، جو انہوں نے چھپ کے کیے، جو لوگوں کے سامنے کیے وہ معاف کر دے. اے اللہ اس ولی اللہ کی قبر میں کیڑے نہ پڑے. ہاں جاؤ کرو دعاواں، تھوڑا غیبانہ نماز جنازہ پڑھ دیں گے. اسی قبروں پہ جانے کا حکم ہے، مزاروں پہ نہیں جو رسول اللہ کی نافرمانی پہ بنائے گئے. مزاروں پہ جانا ہے پھر اس طریقے سے جائیں تاکہ لوگوں کا دماغ کھلے. پھر وہاں آپ کہیں کہ اے اللہ جو ان کی قبر پہ یہ مزار بنا ہے اور تیرے نبی نے فرمایا تھا کہ قبروں پہ عمارتیں مت بنانا، اے اللہ اگر یہ بابا خود بنوا کے گیا تو اللہ اس کے اس حرام کام کو معاف کر. اگر اس کے پچھلوں نے بنوا کے اسے مصیبت میں ڈالا تو یا اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور یہ مزار توڑیں.
بیان کریں, حدیثیں بیان کریں نا, کہانیاں کرانیاں چھڈو.